हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, केम छो, केड़ो हाल है, कसक्काय, केमोनाचो एंड वेलकम टू दी नवाब नमाज नवासी यूट्यूब चैनल, जिसे आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हाँ बेल आइकन को दबाना मत भूलें और साथ साथ आप कमेंट बॉक्स में जाके अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर करें कि क्या मैं अपने जो अल्फाज हैं आप तक सही पहुंचा रहा हूं या नहीं। तो आज जिस टॉपिक के साथ मैं आपके पास हाजिर हुआ हूं वो है फीमेल वुमेन्स के हवाले से, ठीक है। तो आज मैं एक बात करना चाहूँगा इससे पहले कि मैं कोई बात शुरू करूँ। मैं एक हदीस आप लोगों के सामने जो हमारे प्यारे आका हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई, हमें समझाई कि ख़वातीन के हकूक़ में से सबसे पहला हक़ क्या है। अब जहाँ एक वो दौर था जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए थे, तो तब छोटी बच्चियों को ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था, दफना दिया जाता था, उनको ज़मीन के अंदर बंद कर दिया जाता था। एक वो दौर भी था। लेकिन आज मैं आपको ये बताऊं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये समझाया कि जो बेटियां हैं वो अपने वालिदैन के लिए बाइसे रहमत हैं, उनको जिंदा दरगोर नहीं करना, वो आँख का तारा है। तो ये बात हमें समझ आ गई। तो ये रहमत कैसे है? अब जिस घर में बेटियां होती हैं उस घर में खुशहाली होती है, प्यार मोहब्बत बहुत ज़्यादा होता है, और जहाँ मोहब्बत होती है, जहाँ प्यार होता है, जहाँ उन्स होता है, जहाँ उल्फत होती है, वहाँ रहमत ज़रूर आती है। क्योंकि रहमत रब का एक ख़ास यानी कि फ़ज़ल है जो अपने ख़ास बंदों पे करता है, जिस पर वो रहमत करता है। क्योंकि मोहब्बत जहाँ होती है वहाँ रहमत आती है, क्योंकि मोहब्बत रब करता है, मोहब्बत फरिश्ते करते हैं, मोहब्बत पूरे जानवर, इंसानियत सब करते हैं। लेकिन नफ़रत, बुग़्ज़, अदावत, नाराज़गी, लड़ाई झगड़ा, ये हमारे इस्लाम का और इंसानियत के जितने भी असूल है सबके ख़िलाफ़ है। तो आगे बात करते हैं। मैं बात शुरू करूँगा उस दौरे जahलियत की जिसमें ख़वातीन को यानी कि ज़लील किया जाता था। सबसे पहले मैं बात करूँगा यहूदियत की। अब यहूदियत जो है उसके बारे में हम सब जानते हैं, जिसने अब इसराइल या फ़लस्तीन की, मैं उस वाले से बात नहीं करना चाहूँगा, लेकिन उसकी हकीकत में बयान करूँगा। यहूदियत में ये था कि जब उनके यहाँ किसी भी ख़वातीन में से किसी को भी अगर मेंसेस आ जाते हैं, उनके ब्लीडिंग के डेज़ आ जाते हैं, तो तब वो अपनी ख़वातीन को एक बंद कमरे के अंदर छोड़ देते थे। उसको खाना उस कमरे के अंदर, उसने वॉशरूम करना है, पेशाब करना है, पखाना करना है, मैं आम अल्फाज यूज़ करूँगा। उसने जो कुछ भी है, जितने दिन तक उसको ये दिन होते थे, तो वो वहीं रहती थी। उसको कोई हाथ तक नहीं लगाता था, उसके हाथ का खाना तक नहीं खाते थे, अपने बिस्तरों से दूर कर देते। ये हैसियत थी यहूदियों के यहाँ एक ख़वातीन की। तो यही चीज़ ईसाइयों में पाई जाती थी, तो अपनी ख़वातीन से नफ़रत करते थे इन दिनों में। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके सबसे पहला हक़ जो ख़वातीन को दिया वो ये कि उनको आपने ज़िंदा दरगोर होने से बचाया। इसी के साथ-साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये भी एक ख़ासियत दे दी कि ये बाइस रहमत है। चलें, अब मैं एक सहाबी की आपको बात करूँगा कि जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे बैत की और अपना एक वाक़या बताया। अब वाक़या उसने क्या बताया, अब वो सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, तो इस्लाम कबूल किया, मुसलमान हो गए। तो उन्होंने अपने एक गुनाह का इकरार किया कि मैंने ज़िंदगी में कोई गुनाह नहीं किया, मैंने ज़िंदगी में कोई ऐसा बड़ा यानी कि गुनाह का इर्तिकाब नहीं किया है कि जिससे मेरा रब मुझसे नाराज़ हो, लेकिन मैंने एक गुनाह किया था जो मुझे अभी तक याद है। अब वो क्या गुनाह है? अब वो सहाबी आके कहता है कि मेरी एक बेटी थी, तो वो यानी कि 4-5 सालों की हो गई, उसने बोलना भी सीख लिया था। लेकिन जब मैंने देखा कि मेरी बेटी बड़ी हो गई है और बाकी जितने भी लोग हैं वो मुझे तानो-तशनी करते हैं, मुझे यानी कि टॉन्ट मारते हैं कि तेरी तो बेटी पैदा हुई है, बेटी पैदा हुई है। मैं लोगों से मुँह छुपाता था, मेरी बेटी बड़ी हो गई। पर मैंने क्या किया कि उस बेटी को एक वीराने में ले गया, जंगल में ले गया, वहाँ पे जाके मैंने गड्ढा खोदा। गड्ढा खोदने के साथ-साथ जब मेरे ऊपर मिट्टी गिरती थी, तो वो मेरी बेटी जो है वो मेरे कंधे से, मेरे जिस्म से, मेरे सर से मिट्टी साफ़ करती थी। तो अब वो मिट्टी साफ़ कर रही है, मैं वो भी महसूस कर रहा हूँ कि बेटी का प्यार एक बाप के लिए क्या है। और जब मैंने गड्ढा खोद लिया, गड्ढा खोदने के बाद मैंने अपनी बेटी को उसमें रखा,
رکھا یا پھینک دیا تو اس کے اوپر میں نے مٹی ڈالنا شروع کر دیا تو وہ چلاتی رہی کہ میرے پہ مٹی آ رہی ہے، میرے کپڑے گندے ہو رہے ہیں، مجھے آپ ایسے کیوں یعنی کہ مٹی کے اندر بند کر رہے ہو۔ تب میں نے اپنا یعنی کہ کلیجہ سخت کرتے ہوئے، دل کو سخت کرتے ہوئے اپنے یعنی کہ اپنی ہی لگتے جگر کے اوپر میں نے مٹی بہا دی اور اس کو مٹی میں دفن کر دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے بھی دو چار آنسو نکلے کہ یہ ایک دردناک واقعہ تو نے ہمیں بتایا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابی سے ناراض نہیں ہوئے تو اس کو تعلیم دی تھی کہ اگر آپ اب تیری بیٹی ہو تو اس کو زندہ درگور نہیں کرنا بلکہ اس کو اپنے پاس رکھنا اور باعث رحمت سمجھنا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں تھیں اور 4 صاحبزادیوں میں سے ایک جو سب سے چھوٹی صاحبزادی تھی جس کا نام فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تھا۔ اب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر محبوب تھی، اس قدر محبوب تھی، اس قدر پیاری لگتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی شادی سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کرتے ہیں۔ پھر ان سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں جس کا نام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے، جن کو آج لوگ یاد رکھتے ہیں، اپنی بیٹی کے بیٹوں سے پیار کیا اور اس قدر پیار کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو حسن و حسین آتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پہ سوار ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تب تک اپنے سیر سجدے سے نہیں اٹھاتے تھے جب تک سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کی پیٹھ سے ہٹ نہ جاتے تھے۔ اگر خطبہ دے رہے ہوتے تھے وہ نظر آ گئے تو خطبہ چھوڑ کے ممبر سے اترتے، وہ ان کو جا کے اٹھاتے اور اپنے پاس ممبر پہ بٹھا لیا کرتے تھے۔ یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیٹی سے بے تحاشا بے حد و حساب پیار۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ آج ہمارے ہاں بھی ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے خواتین کے حقوق کا، جو ابھی آنے والے منتھ میں، نیکسٹ منتھ میں اس کو بہت ہی پروموٹ کیا جاتا ہے کہ خواتین کو حق دیجئے، خواتین کو یہ کیجئے، خواتین کو وہ کیجئے۔ تو جہاں تک میں نے پہلے آپ کو یہودیوں کی اور عیسائیوں کی بات بتائی تھی، میں آپ کو مشرکین کی بات بتا دوں۔ مشرکین خواتین کو اپنی پیر کی جوتی سے بھی کمتر سمجھتے تھے، تو وہ اپنی خواتین کو اپنا غلام بنا کے رکھتے تھے، ان پہ ظلم و ستم الگ ہوتا تھا، ان کے اوپر یعنی کہ تشدد الگ کرتے تھے، ان کو یعنی کہ تنگ الگ کرتے تھے، لیکن کبھی انہوں نے اپنی ہی بیوی کو ایک بیوی والا عہدہ تک نہیں دیا تھا۔ یہ تھا مشرکین کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ان خواتین جو لونڈیوں کی صورت میں جنگ میں آتی تھیں ان کے بھی حقوق بتائیں کہ اگر ایک لونڈی آپ کے حصے میں آئی ہے تو آپ اپنی لونڈی کے ساتھ صرف آپ ہی سو سکتے ہو، آپ کے علاوہ کوئی اور نہیں سو سکتا، کیونکہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو ایک لونڈی ہوتی تھی اس کے ساتھ اس کا باپ بھی، اس کا بیٹا بھی، اس کے چاچے مامے سارے اس کو یعنی کہ اتنا یعنی کہ ظلم و ستم کرتے تھے، تو تشدد ہوتا تھا اور ریپ ہوتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے اس لونڈی کا بھی حق مقرر کیا اور ان کو یہ کہا کہ اگر تمہارے گھر ایسا ہے تو ایک ہی شخص استعمال کر سکتا ہے اسے اور اس کو اپنی زوجیت میں لے سکتا ہے، اگر وہ مسلمان ہے تو اس کو آزاد کر کے اس سے شادی کر کے اس کو اپنی یعنی کہ بیوی کا بننے کا اس کو موقع اور حیثیت دے۔ یہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھائی ہے۔ لیکن آج جو عورت کے حقوق مارچ کے حوالے سے باتیں ہوتی ہیں، میں اس کو یہ کہوں گا کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے آزادی چاہنی ہے، خاوندوں سے، شوہر سے، ہسبینڈ سے ہم نے آزادی چاہنی ہے، آج کے ان مسائل سے ہم نے آزادی چاہنی ہے، بچے پیدا کرنے سے، تو جو یہ آزادی مانگتی ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا وہ لوگ کبھی آزاد ہو سکتے ہیں؟ کہ جس معاشرے میں آج ہم یورپ کنٹریز میں جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ جس یورپ کی جس بھی کنٹری میں چلے جائیں وہاں عورت اسلام سب سے زیادہ قبول اس لیے کر رہی ہے کہ وہاں پہ خواتین کے جو حقوق ہیں وہ صحیح طور پہ یعنی کہ اسلام کے اندر بتائے گئے ہیں اور مسلمان اس پر عمل بھی کرتے ہیں اور خواتین ان کی باعزت طریقے سے گھر میں رہتی ہیں اور گھر کی ملکہ بن کے رہتی ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ خواتین ہمیشہ گھر میں رہیں، گھر کو سنواریں اور بچوں کی تربیت اچھے سے کریں، کیونکہ ماں ہی پہلی درسگاہ ہے، ماں ہی پہلی ایجوکیشنل سینٹر ہے، تو جو بچوں کی تربیت کرتی ہے یہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی ہے۔ ماں کو یہ عہدہ دیا گیا، حالانکہ وہ عورت ہے۔ تو
عورت ماں کی صورت میں ہو، عورت بیوی کی صورت میں ہو، عورت بہن کی صورت میں ہو، عورت بیٹی کی صورت میں ہو، ان تمام صورتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کو، عورتوں کے تمام جو حقوق ہیں وہ دیے ہیں۔ تو ہمیں بھی اس عورت مارچ کو پروموٹ کرنے کی بجائے اپنے آپ کو یہ دیکھیں کہ ہم مسلمان ہیں، تو ہم مسلمان کنٹریز کے اندر یہ چیز کیوں پروموٹ کر رہے ہیں۔ تو جو لوگ اس چیز کو پروموٹ کرتے ہیں، میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں کہ کبھی انہوں نے یورپ جا کے دیکھا وہاں عورتوں کو کس طرح ذلیل کیا جاتا ہے؟ ہم فلم انڈسٹری کی بات کرتے ہیں، جو عورت جب تک کسی پروڈیوسر کے نیچے نہیں آتی تب تک وہ ہیروئن نہیں بن سکتی۔ میں آپ کو یعنی کہ جو ماڈلنگ کرتے ہیں میں ان کی بات کرتا ہوں، جو خاتون جب کسی مرد کے ساتھ نہیں سوتی، ایک یعنی کہ جو ماڈلز کو لانچ کرتا ہے اس انسان کے ساتھ نہیں سوتی تب تک وہ فرسٹ نمبر پہ نہیں آتی۔ یہ حقیقت ہے آج کی۔ آج ہم ہاسپٹل کی دیکھ سکتے ہیں، جو لوگ پروموشن کے لیے خواتین کو بڑے بڑے عہدے دے دینا، ہم ان کی بات کر سکتے ہیں۔ بہت سی ویڈیوز ہم دیکھتے ہیں، جب تک وہ عورت کی عزت نہیں لوٹتے تب تک اس کو پروموٹ نہیں کرتے، جب تک وہ عورت کا ریپ نہیں کر لیتے تو اس کو کچھ وہ سمجھتے نہیں ہیں، اس کو سٹار نہیں بناتے۔ یہ ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں اسلام نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ آپ آزاد ہو۔ آزادی تو دراصل اسلام نے دی ہے، آزادی تو دراصل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ہماری خواتین کو دی ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو کہتے ہیں اسلام 1450 سال پرانا دین ہے، تو میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ اسلام 1450 سال پرانا دین نہیں ہے۔ 1450 سال پہلے جو دین آیا تھا وہ نیا دین تھا، اور وہی یعنی کہ ایک نیا کلچر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا، جس کو ہمیں پروموٹ لوگوں تک کرنا چاہیے اور لوگوں کو سمجھانا چاہیے۔ لیکن جتنے بھی آج سود خوری ہے یا زنا ہے یا شراب نوشی ہے، جتنے بھی چیزیں، یہ اسلام سے پہلے کے پرانے طور طریقے ہیں۔ یہ جو آزادی کی باتیں کرتے ہیں یا جو یورپ کنٹریز میں ہوتا ہے، یہ اسلام سے پہلے کی بہت پرانی چیزیں ہیں۔ نیا جو ہے وہ اسلام ہے، اسلام کے بعد کچھ نیا نہیں آیا۔ اس لیے جب تک ہم قرآن نہیں پڑھیں گے، حدیث نہیں پڑھیں گے، خواتین کے جو حقوق ہمیں اسلام نے بتائے ہم وہ نہیں پڑھیں گے، تب تک ہم اس عورت مارچ کا جو ہمارے ہاں ایک کلچر آ گیا ہے آزادی والا، ہم اس گمراہی میں دھکیلے جائیں گے، بلکہ ہم اس گمراہی میں جا چکے ہیں۔ تو اگر ہمیں نکلنا ہے تو اس کو ہمیں پہلے سمجھنا پڑے گا۔ تو میں اپنے تمام دوستوں سے یہی کہوں گا کہ اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے پروموٹ کریں، اور خواتین مارچ سے پہلے ہر کسی کو اس ویڈیو کو آپ بتائیں، سمجھائیں۔ جو میں نے ان جنرل جو خلاصہ، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مختصر بات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، تو تب تک کے لیے اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ ہم ملیں گے۔ تو تب تک کے لیے ڈو واٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو مین، بٹ ڈونٹ ٹربل یور فادر اینڈ مدر۔ تو گڈ لک اینڈ اسٹے سیف۔